اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں یہ تو ساری ڈرٹی پالیٹکس کھیل رہی ہیں؟ ایون جو لوگ نام بھی لے کے آئے ہیں، مختلف لوگ آئے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اپنے ایجنڈے لے کے، ان میں بہت سارے لوگوں نے شامل ہونے کی بھی کوشش کی، تو وہی سارا سر گند چل رہا ہے. تو اس میں کس طرح سے آپ ایز اے ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بڑا اسٹرانگ ایک اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو منوائیں گے سر؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے پھر تو کبھی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا. بے شک آپ کو انٹر ہونا پڑے گا نا، آپ جیسے نوجوانوں کو، آپ جیسے ہونہار لوگوں کو، آپ جیسے ایماندار لوگوں کو اندر جانا پڑے گا، اس سسٹم کے اندر جانا پڑے گا، تبھی تو آپ بہتری لا سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو الیکٹریسٹی گورنمنٹ دے رہی ہے، پولیٹیشینز دے رہے ہیں آپ کو، بجلی، گیس، آٹا، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پولیٹیشینز کا کنٹرول ہے. تو جو آپ کو ہر چیز، ہر بیسک نیسیسٹی فراہم کر رہے ہیں جو لوگ، اگر وہی کرپٹ ہیں تو کس طرح سسٹم میں چینج آئے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کو اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے. ہم جیسے لوگوں کا حق ہے. ہم دیکھیں، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماسز میں انٹیلیجنٹ لوگوں کو چنا جاتا ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں نا، وہ قوموں کو لیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ الٹا حساب ہے. یہاں پہ جتنا کرپٹ، چور، بلیک میلر، ڈاکو، وہ بندہ اوپر آ جاتا ہے، وہ عوام کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو سسٹم کے اندر انٹر ہونا چاہیے. چلیں اللہ کرے جو آپ سوچ رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں، دین جو ہے وہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، دین ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے بدلاؤ لانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمیں کامیاب کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں اپنی کوشش کا اجر ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. دین از ناٹ رزلٹ اورینٹیڈ. ہماری آپ کی آرگنائزیشنز رزلٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے سسٹم میں پرفارم کرے گا تو وہ ہمارے سسٹم میں سروائیو کرے گا، ورنہ ہم اس کو کک آؤٹ کر دیں گے. لیکن دین ایسا نہیں چلتا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. وہ دین کا ہے، دین کا بیسک جو ایک میں سمجھتا ہوں جو کور ہے نا، جو دین کی بنیاد ہے، وہ ایفرٹ ہے. آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. آپ کا کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جو کوشش کرنی ہے اس میں کامیاب ہونا ہے، یہ کہیں نہیں ہے. آپ کو اجر مل جائے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کو آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہ رہے ہیں وہ کو مل جائے گا ایفرٹ کے اوپر ہی. بے شک ایسی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کے جو گارنٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور اگر یہ چیزیں سوچتے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام پوری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، تو یہ کیا لوگ ہیں جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے. تو میں ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کو پریچ کرو، ان کو تبلیغ کرو. جو ہمارے جو میسنجرز آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ لوگ اصلاح کرنے آئے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس پہ چل کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹس اٹ. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ انٹرنیٹ سینسیشن بھی ہیں. آج کا جو دور ہے یہ پیورلی سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل کا دور ہے. آپ کی ماشاء اللہ بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے. کرٹیسزم تو آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے. جن کے فالوورز زیادہ ہیں ان کو کرٹیسزم آتا ہے. تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو آپ؟ میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ میں کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی پوسٹ ڈال کے میں نے آج تک کمنٹس نہیں پڑھے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن دیکھیں آپ کے جو چاہنے والے ہیں سم ٹائم آپ کے اوپر جو پازیٹیو دیکھیں میسیجز آتے ہیں، جو میسیج میری چوائس ہے. میں کسی میسیج کا رپلائی کرنا چاہوں کر دیتا ہوں، نہیں کرنا چاہے نہیں کرتا. لیکن آپ سے آئی بی ویری آنیسٹ ٹو یو، میں جو ہے وہ کمنٹس میں نے آج تک پڑھے ہی نہیں ہے. اور زندگی میں آج تک یہ میرا ریکارڈ ہے، میں نے کبھی زندگی میں کسی پوسٹ پہ خود کمنٹ بھی نہیں کیا. اچھا، آج تک زندگی میں کیا ہی نہیں ہے. تو یہ خود جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے یا بس اس سے تھوڑا سا دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ہر سچویشن میں نا میں سمجھتا ہوں آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتا ہوں. میرا جو موقف ہے، جو میرا ایک میرا نظریہ ہے، وہ میں نے دے دیا. صحیح، میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا. میں لوگوں کی رائے کیوں لوں؟ ٹھیک ہے. لوگوں کی رائے کی اہمیت تب ہو کہ اگر لوگوں کی رائے سے میرا نظریہ بدلنا ہو یا میں نے اپنے موقف سے ٹلٹ مارنا ہو تو میری لوگوں کی رائے کی میرے لیے اہمیت ہے. تو کبھی لوگوں کو پسند بھی آتی ہے، کبھی نہیں بھی پسند آتی ہے. میں ان بوتھ ویز آئی ایم اوکے. میں دونوں نظریوں کا احترام کرتا ہوں. میرے سے اختلاف کرنے والوں کو بھی میں احترام کرتا ہوں، میرے سے اتفاق کرنے والوں کو بھی میں احترام کرتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایگزیکٹلی آپ نے کس سال کے اندر بزنس میں قدم رکھا اور پہلا 2016 میں، اور کور بزنس کیا تھا میرا؟ میں نے ویسے تو بڑے تجربے کیے میں، لیکن جو میرا پہلا بزنس تھا وہ ریئل اسٹیٹ تھا. لیکن ریئل اسٹیٹ میں کیونکہ اتنی کامیابی نہیں شروع میں ملی، تو ساتھ میرا نا ایک تندور ٹائپ بھی تھا، میں وہ بھی رن کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ ہم نے ہر کام کیا ہے.
اور بڑی بیسک سے اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاؤں سے ہم شروع ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں کامیاب کیا ہے. لیکن میرا جو پرائم بزنس رہا ہے شروع سے اب تک وہ ریئل اسٹیٹ ہی رہا ہے. اور ابھی بھی آپ اسی میں ہی آگے فوکس میں اسی میں ہی آگے فوکس کر رہا ہوں اور مجھے یہی کام آتا ہے, اس کے علاوہ مجھے کام بھی کوئی نہیں آتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک موٹر سائیکل سے شروع ہوا سفر آپ کا 2016 میں, آج V8 ماشاء اللہ, کیا کوئی بیک ڈور یوز کیا ہے؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں بالکل میں نے بیک ڈور یوز کیا ہے اور یہ میرے پاس شارٹ کٹ ہے سکسیس کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ ریسیپی آف سکسیس جو ہے میں آپ کے توسط سے آپ کے آڈینس کو بھی شیئر کروں گا. بیک ڈور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضمانت دی ہے کامیابی کی. ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. بے شک. تو میں نے کہا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں, کبھی زندگی کے اندر یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا کہ قرآن غلط ہو. یہ ہمارا ایمان تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ راستے ہیں, اس کا مطلب ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. تو تقوی اور توکل از دی ریسیپی آف سکسیس. تو میں کہتا ہوں میں اس پہ فالو کرتا رہوں, کوشش کرتا رہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں آپ کام کرتے ہیں میجرلی, جس طرح وہ خود اپنی ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ جی میں تو فائلوں کے پیچھے پہیے لگاتا ہوں, تو آپ نے وہ والے پہیے نہیں لگائے, آپ نے اللہ سے اپنا رابطہ جو ہے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا بنیادی عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ انحصار کر دیں, توکل کر دیں اور تقوی اختیار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ تو ہی ہے اور دل سے اللہ تو ہی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بچہ ہے وہ بارش کے لیے دعا مانگنے جاتا ہے, ساتھ چھتری بھی لے کے جاتا ہے, وہ ایمان ہے نا اس کا. تو اتنے ایمان سے, اتنے تقوی سے اگر آپ اللہ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے مایوس نہیں ہونے دیتا. آپ کا صرف ایک لیول ہونا چاہیے توکل کا کہ یار یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم عزم کر لو اللہ پہ توکل کر دو بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پہ چھوڑ دو. تمہارا کام ہے ایفرٹ کرنا, کامیابی دینا میرا کام ہے. بے شک. تمہاری ایفرٹ خالص ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تمہارے مقاصد جو ہے وہ خالص ہونے چاہیے, مقاصد گندے نہیں ہونے چاہیے نہ مقاصد کے اندر. اور دیکھیں اگر میں ڈیل کر رہا ہوں, تقویٰ کیا ہے اس کو بھی ایلیبریٹ کریں. کاروبار کے اندر آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ فراڈ نہ کریں, آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں, آپ لوگوں سے عیب نہ چھپائیں اپنے سودے کے. یہی تقویٰ ہے نا ہمارے کاروبار کا, تو یہی تقویٰ ہے بے شک کہ آپ غلط بیانی نہ کریں, آپ کسی کو اننیسیسری جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو گلوریفائی نہ کریں, آپ اس کے عیب نہ چھپائیں, آپ اگلے بندے کو نفع پہنچانے کی نیت سے ڈیل کریں, آپ اگلے بندے کو جو ہے وہ ایک ناجائز اس کے ساتھ نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تقویٰ ہے آپ کے کاروبار کا. اور جب اپنے تقویٰ اختیار کر لیا تو راستے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہو گئی نا. بالکل ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی. اور آپ لوگ ماشاء اللہ میرا خیال ہے یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ شرع کمپلائنٹ ہے. آپ 110% جی, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر شریعت کو کمپلائی کرتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگوں نے یہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری پروڈکٹ کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ہم سے کیش بیک لے لیں, بالکل خریدا وہ مال واپس ہو سکتا ہے.